ڈان کی اس رپورٹ نے عمران خان کے حوالے سے جو بات لکھی ہے وہ بالکل درست اس وقت آپ کو لگتی ہے کہ کل کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے فیصلے کے بعد عمران خان کے انتخابات کے اندر شرکت کے امکانات آپ کو معدوم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 5 اگست کو عمران خان کو توشہ خانہ کے اندر سزا ہوئی، اس کے بعد اس سزا کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان نے ڈویژن بینچ کے سامنے استدعا کی کہ کس طریقے سے ان کی کنوکشن کا معاملہ سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ وہ اب ریجیکٹ ہو گئی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان اب چونکہ ایک سینٹنس کے زمرے میں آتے ہیں، ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، ان کو سزا ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ان کو انتخابات لڑنے کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے اس پر پورا اترنے میں بہت مشکل ہوگی۔ بہرحال ابھی کافی دن باقی ہیں، اور جس قسم کا مزاج کورٹس کا بنا ہوا ہے کچھ بھی اس میں ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ چیئرپرسن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر، انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک استدعا رکھی ہے، درخواست رکھی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کی جماعت کو دیا جائے۔ اب عمران خان کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاستدانوں کو یقیناً پاکستان کے اندر کونے میں کھڑا کرنے یا دیوار سے لگانے کی روایت بڑی پرانی ہے۔ عمران خان کا کیس حتمی طور پر اس کیٹیگری کے اندر نہیں آتا۔ پارشلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ذرا نیکسٹ لیول کا رد عمل ہے ریاستی اداروں کی طرف سے۔ ان کی اصل میں لڑائی جو کہ میں نے ہمیشہ مینٹین کی نواز شریف کے ساتھ کبھی نہیں رہی، ان کی اصل میں لڑائی زرداری صاحب کے ساتھ کبھی نہیں رہی، ان کی اصل میں لڑائی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی کبھی نہیں رہی، ان کی اصل میں لڑائی اپنی ایگو کے ساتھ رہی ہے۔ وہ منطق اور ایگو کے اس کلیش کو کبھی ریکنسائل نہیں کر پائے، اور یہ وہی ایگو ہے جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ان کو پسپائی ہوئی، اور اب وہ پسپا ہوتے ہوتے اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے، جہاں سے کورٹ کے فیصلوں کے اوپر انحصار ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ تھرو آؤٹ عمران خان کے ٹینیور میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک بھی ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ عمران خان کا جو بازگشت کا ایک کمرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جس میں وہ اپنی آواز کو سن کر خوش ہوتے ہیں، اس کمرے میں عمران خان کی آواز کی بازگشت کو مزید بڑھاتے رہتے ہیں جو ارد گرد ان کے لوگ موجود ہیں۔ اور وہ کہتے کیا ہیں ان کو کہ عمران خان صاحب آپ سے بڑا لیڈر ہے کوئی نہیں، عمران خان صاحب آپ سے بڑا اسٹریٹجسٹ ہے کوئی نہیں، عمران خان آپ سے زیادہ پاپولیرٹی کسی کے پاس نہیں ہے، عمران خان آپ نے جس طریقے سے معاملات کو سنبھالا ہے اس طرح پاکستان کو تو چھوڑ دیں آپ، علاقائی سیاست کو بھی چھوڑ دیں آپ، دنیا بھر میں کوئی ایسا لیڈر آپ کو ملتا نہیں آپ کے پائے کا جس نے اس انداز سے اپنے حالات کو سنبھالا ہو۔ اب اس ایکو چیمبر کا یا بازگشت والے کمرے کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ہر وقت اس کے اندر یہی بات ہوتی رہتی ہے۔ عمران خان اگر اتنے ہی کائیاں، اتنے ہی زیرک، اتنے ہی گھاگ، اتنے ہی دانشمند، اتنے ہی عقل مند اور اتنے ہی بلند پایا لیڈر ہوتے تو عمران خان آج اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر کورٹ کے فیصلوں کے ذریعے اپنے سیاسی معاملات کو طے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ان کی جو ایگو ہے، ان کے ارد گرد جو لوگ موجود رہے اور جو بھی موجود ہیں وہ بنیادی طور پر ان کی خامیوں کو ری انفورس کرتے ہیں۔ اس وقت جو 12 لوگ موجود ہیں ان کے لیے عمران خان کا جیل میں رہنا بہت سود مند ہے۔ دیکھیں بیرسٹر گوہر جو ہے عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ہی اس پارٹی کے چیئرپرسن بنے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو پارٹی نے کبھی اپنے دروازے کے قریب بھی نہیں آنے دیا، ان لوگوں کی اب اس پارٹی کے اندر چودراہت بن گئی ہے کیونکہ عمران خان جیل میں ہے۔ وہ تمام لوگ جو پارٹی سے جان چھڑانا چاہتے تھے لیکن اس پریشانی میں مبتلا تھا کہ کہیں ہماری سیاست تباہ نہ ہو جائے، عمران خان کے جیل جانے کی وجہ سے اپنے بہت سارے ایسے فیصلے کر پائے جو عام حالات میں شاید وہ نہ کر پاتے۔ تو عمران خان کا جیل میں ہونا موجودہ جو لوگ پی ٹی آئی کو رن کر رہے ہیں ان کے لیے بہت مستفید اس سے وہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے مستفید ہوتے ہیں کہ عمران خان جیل میں اگر ہیں تو جو وکٹم کارڈ وہ پلے کرتے ہیں اس کا فائدہ ووٹوں کی صورت میں ان کو ہو سکتا ہے۔ آپ یقین مانیں جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہیں، کیونکہ اگر آزاد امیدوار نون لیگ کے خلاف لڑے گا یا پیپلز پارٹی کے خلاف لڑے گا تو جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا غصہ ہے عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ووٹوں میں ٹرانسلیٹ ہوگا۔ تو آزاد امیدوار بھی دعا کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے۔ عمران خان کے اپنے پارٹی کے جو لوگ ہیں جن کے پاس پارٹی کے اب عہدے آ گئے ہیں اور عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے
9 मई کے ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے نئے پراسپیکٹس آ رہے ہیں، وہ بھی دعا کر رہے ہیں جیل کے اندر رہیں تاکہ ان کو فائدہ ہوتا رہے. لیکن اگر وہ دعا یہ نہ بھی کر رہے ہوتے تو عمران خان کی جو حرکات ہیں انہوں نے ان کو جیل میں ہی پہنچانا تھا. جس معیار پر عمران خان نے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو نتھی کیا ہے، اس کا انجام یہی ہونا تھا. لیکن کورٹس کے پاس اب عمران خان کی قسمت کے فیصلے ہیں. اگر کورٹس کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ لے پائیں تو شاید ٹیکنیکلی وہ کوالیفائی کر پائیں، لیکن فی الحال ان کے جو پراسپیکٹس ہیں وہ بہت ڈم نظر آتے ہیں. اب رہی بات لیول پلینگ فیلڈ کی، تو بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت مکمل طور پر منہ پر زپ لگائے ہوئے تھے جب اس فیلڈ کو لیول تو خیر کیا کرنا تھا، کھود ڈالا تھا اوپوننٹس کے لیے. اور اوپوننٹس میں صرف سیاسی مخالفین نہیں تھے، اس کے اندر صحافتی مخالفین اور نقاد بھی موجود تھے، اس کے اندر بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی موجود تھے، اس کے اندر خاندانی رکاوٹیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں. تو مکمل طور پر جب بشرا اور گوگی اور بزدار اور پرویز الہی اور عمران خان اور ان کے تمام لوگ یہ لیول پلینگ فیلڈ کو کھود رہے تھے اور دوسروں کو گڑھے میں پھینک رہے تھے، اس وقت بیرسٹر صاحب کو مکمل طور پر قانون یاد نہیں آیا. اب ان کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، جس سے مراد بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی کنوکشن جو ہے اس کا معاملہ طے ہو، لیکن شاید دل میں وہ دعا ہی کر رہے ہوں. اور یہ میرا ایک عمومی تجزیہ ہے، جانتے ہوئے کہ پاور پالیٹکس جو ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے، اس کے جسم میں دل نہیں ہوتا اور بہت سخت قسم کے رویے رکھتی ہے اپنے ایمبیشن کو حاصل کرنے کے لیے. شاید یہی کہہ رہے ہوں کہ عمران خان کا میں کیس لڑتا رہوں لیکن کیس میں سے کہیں وہ انتخابات سے پہلے باہر نہ آ جائیں. عمران خان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کرنا ان لوگوں کی موجودگی میں، عمران خان کے اپنے اعمال کی موجودگی میں اور کیسز کی موجودگی میں بہت مشکل ہے. بہت سارے گڑھے ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کے لیے کھودے تھے جس کے اندر وہ خود گرے ہیں. اب ان کیسز کے فیصلوں کے ذریعے کتنے گڑھے بھریں گے، کتنا فیلڈ جو ہے ان کے لیے لیول ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن وقت ان کے لیے تیزی سے گزر رہا ہے. تو فی الحال کورٹس نے عمران خان کے پراسپیکٹس کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے. فی الحال جو کیسز کا بہاؤ ہے اور جس سمت وہ کیسز جا رہے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ عمران خان کو کوئی بہت بڑی ریلیف ملے گی. عین ممکن ہے کہ موجودہ انتخابات ان کو جیل کے اندر بیٹھ کر صرف نتائج کی حد تک متاثر کر سکیں. ان کی اپنی شرکت فی الحال ایز وی اسپیک آپ کو بہت مشکل نظر آتی ہے. لیکن ایز اے سیڈ کورٹس کے اندر دو قسم کے ٹرینڈز آپ کو نظر آتے ہیں. الیکشن کے قریب ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی جھرلو گھومے اور عمران خان کو کوئی پیچھے والا دروازہ مل جائے، لیکن فی الحال جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا.